ایک رات آپ حضرت ابو طالب کی جو بڑی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. تو وہ اس وقت خواتین میں خاندان میں وہ بڑی تھی، ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. تو چھت پھاڑ کر جبریل امین اور کچھ فرشتے آپ کے قدموں سے آ کر آپ کو جگاتے ہیں. قدم مبارک سے اپنے پروں کو لگا کر آپ کو جگاتے ہیں. آپ نے وہاں وضو کیا تو حضرت جبرائیل حضرت میکائیل نے آپ کو اٹھایا اور زمزم کے کنویں پر لے گئے. زمزم کا کنواں بیت اللہ کے دروازے سے پیچھے ہٹتے جائیں تو تقریباً 10-12 فٹ کے فاصلے پر ہے. تو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور آپ کو وہاں لٹایا، سینہ مبارک چاک کیا اور اس سے دل نکالا، دل کو کھولا اور زمزم سے دھویا. علماء نے لکھا ہے اگر جنت میں کوئی پانی زمزم سے افضل ہوتا تو فرشتے وہاں سے لے آتے. معلوم ہوا کہ زمزم صرف زمین میں افضل پانی نہیں ہے، جنت کے پانیوں میں سے بھی افضل ترین ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک زمزم سے دھویا اور جنت سے علم و حکمت کا ایک تھال جو سونے کا تھال تھا، تو علم و حکمت مجھے اور آپ کو تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل دی اور فرشتوں نے آپ کے دل مبارک میں اسے بھرنے کے بعد اس کو یوں ہی جوڑ دیا اور اس کو سینے میں رکھ کر اوپر سے سلائی کر دی. یہ ظاہری شرح صدر تھا. تو اس کے بعد جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق ہے، جو خچر سے کچھ چھوٹی اور حمار سے گدھے سے کچھ بڑی درمیان میں، اور سفید ہے، جنت کی سواری ہے. براق کمان ہے بجلی، تو اس کے قدم وہاں پڑتے تھے جہاں انسان کی نگاہ پڑتی. ایک روایت میں آتے ہیں آپ سوار ہوئے اور جبریل بھی پیچھے سوار ہوئے. ایک روایت میں ہے آپ سوار ہوئے. تو جبریل کو تو سوار ہونے کی اصل میں ضرورت بھی نہیں تھی، اگر سوار ہوئے بھی ہیں تو سواری کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے، صحبت کے لیے سوار ہوئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اس براق پر، تو حضرت جبریل امین نے کہا اتریے اور 2 نفل پڑھیے. پھر جبریل امین نے بتایا یہ نخلستان، کھجوریں نظر آ رہی ہیں، کھجوروں کے درخت، یہاں آپ ہجرت کریں گے. اس وقت اس کا نام یثرب تھا، اب اس کا نام ہے مدینہ الرسول، مدینہ طیبہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جبریل امین نے آپ کو وہاں جو مقدس جگہ تھی 2 نفل پڑھنے کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہوئے. فرماتے ہیں پھر جبریل امین نے کہا اتریے 2 نفل پڑھیے. تو میں نے 2 نفل پڑھے اور کہا یہ وادی سینا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو یہاں 2 نفل پڑھے، پھر سوار ہو گئے. پھر کہا اتریے 2 نفل پڑھیے. جب پڑھ کے سوار ہونے لگا تو کہا یہ شعیب علیہ السلام کا مسکن مدین ہے، 20ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. تو پھر سوار ہو گئے اور سوار ہو کے تو پھر کہا اتریے اور 2 نفل پڑھیے. جب میں نے 2 نفل پڑھ لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بیت اللحم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. تو پھر سوار ہوا تو بیت المقدس پہنچ گئے اور جبریل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں باندھ دی گئی. فرماتے ہیں جب ہم داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے موجود تھے. ہم نے 2 نفل پڑھے مسجد میں اور کسی نے آذان کہی
اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد، کون سی مسجد؟ تو صفیں بن گئیں، انتظار ہو رہا ہے نماز کون پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دی۔ آپ نے نماز پڑھائی تو جبریل امین نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے کون نمازی تھے؟ جتنے بھی اب تک انبیاء مبعوث ہوئے ہیں سب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے بھی آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوران سفر آپ کے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی، ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو جبریل امین نے کہا متوجہ نہ ہو، آگے چلیں۔ پھر ایک بوڑھا مرد آیا، اس نے اپنی طرف راغب کیا تو اس کی طرف بھی فرمایا مائل نہ ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں پھر میرے سامنے 4 پیالے لائے گئے، ایک میں 3 ہے، ایک حدیث میں 4 پیالے ہیں۔ پانی کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے نہیں پیا۔ شراب کا پیالہ لایا گیا، اس میں سے نہیں پیا۔ شہد کا پیالہ آیا، اس میں سے کچھ پیا اور دودھ کے پیالے میں سے سیر ہو کر پیا۔ تو جبریل امین نے کہا اگر آپ شراب کے پیالے سے پی لیتے آپ کی عمر گمراہ ہو جاتی، اگر پانی کے پیالے سے پی لیتے آپ کی عمر غرق ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت